بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت رام سامعین ناظرین، بارگاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مدینہ سے مدینہ تک قافلہ حسینی کا سفر، اس حوالے سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ درس نمبر 87 آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ کس طریقے سے سید الشہداء کے اصحاب نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلسل حملے ہو رہے تھے دشمنان اہل بیت کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، اور امام علیہ السلام کے اصحاب کس طریقے سے جام شہادت نوش فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا جناب زہیر قین کے حوالے سے کہ جناب زہیر قین نے حج انجام دیا تھا 60 ہجری کا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طریقے سے ملحق ہوئے اور شہادت کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جناب بریر کے ساتھ ان کے ایک چچا زاد بھی تھے جو حج کر کے جناب بریر کے ہی قافلے میں آ رہے تھے، جن کا نام ذکر ہوا ہے معقل، یا بعض روایات میں ذکر ہوا سلمان ابن مزارب بجلی۔ مکمل نام سلمان، سلیمان نہیں، سلمان ابن مزارب بجلی رضی اللہ عنہ۔ یہی اتھینٹسٹی یہی ہے کہ سلمان ان کا نام تھا۔ یہ کون تھے؟ جناب زہیر قین کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب دیکھا جناب زہیر قین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ بھی لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ لما مالا زہیر فی الطریق الی الامام علیہ السلام وانضم الیہ مالا معہ ابن عمہ سلمان ہادا وانضم الی الحسین علیہ السلام۔ اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے، اور محقق سماوی ابصار العین میں لکھتے ہیں کہ ان سلمان قتل فی من قتل بعد صلاۃ الظہر۔ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا بہت سارے اصحاب امام ظہر کی نماز سے پہلے شہید ہو چکے تھے، کچھ پہلے حملے میں شہید ہو چکے سے 50 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا جب یاد دلایا جناب ابو ثمامہ ساعدی نے تو اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر اجازت لینے گئے، اور پھر لڑائی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جنگ میں دوبارہ جناب حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے۔ جناب حر اسی وقت ظہر کی نماز سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ پھر ظہر کی نماز کے وقت کچھ شہید ہوئے، جناب سعید ابن عبداللہ، اور ظہر کی نماز کے بعد جناب زہیر قین، اور اس کے بعد جناب سلمان ابن مزارب کہ جو جناب زہیر قین کے بعد شہید ہوئے، اور نماز ظہر کے بعد ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ جناب ابو ثمامہ ساعدی، ان کے حوالے سے یہ واضح انداز میں نہیں کہا جا سکتا کہ ظہر سے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے یاد دلائی تھی نماز، اور امام نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ جعلک اللہ من المصلین والذاکرین، اللہ تعالیٰ آپ کو نماز گزاروں کے ساتھ محشور فرمائے اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ محشور فرمائے، قرار دے اللہ ذکر کرنے والوں میں آپ کو۔ لیکن آیا جناب ابو ثمامہ نے نماز ظہر امام کی اقتداء میں ادا کی تھی جو خواہش تھی ان کی، یا ادا نہیں کی تھی؟ ابصار العین کی عبارت کے مطابق امام علیہ السلام کی اقتداء میں قد صلی جناب ابو ثمامہ نے نماز پڑھی تھی، مگر ایک مشکل یہ پیش آئی، میں دوبارہ اشارہ کر دوں، طبری کی روایت کے مطابق جناب ابو ثمامہ نے جس شخص کو قتل کیا وہ ان کا خود چچا زاد تھا، دشمنان اہل بیت کی صف میں تھا، جس کا نام ذکر ہوا ہے قیس۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ قیس ابن عبداللہ ساعدی یہ ان کا چچا زاد تھا، اس نے ان کو قتل کیا محقق سماوی کے مطابق، مگر طبری کے مطابق انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اچھا، یہ کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ جب وہ شخص مقابل آیا تھا تو ظہر سے پہلے آیا تھا، وہ شخص جب مقابل آیا تھا ظہر سے پہلے آیا تھا، ایک الف کے فرق کی وجہ سے ابو ثمامہ قتل کرنے والے بن جاتے ہیں، اور ہٹا دیا جائے تو یہ مقتول بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اب یہ ایک علمی بحث ہے، البتہ میں نتیجہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک تاریخ کے مطابق ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے شہید ہو گئے تھے، اور ایک تاریخ کے مطابق ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد شہید ہوئے ہیں جناب ابو ثمامہ ساعدی، کیونکہ جب اس قیس ساعدی ان کے جو چچا زاد تھے اس سے مقابلے کے بعد
کہیں پہ جناب ابو ثمامہ کا ذکر نہیں ملتا ہے ظہر کے بعد، اس لیے بعض محققین نے کہا ظہر کی نماز بھی یہ نہیں پڑھ سکے تھے۔ بہرحال جب امام علیہ السلام پہ مسلسل پیدر پہ حملے ہو رہے تھے، جناب حبیب نے مظاہر شہید ہو گئے، تو جناب ابو ثمامہ ساعدی آئے، سید الشہداء کی بارگاہ میں اجازت لی، مولا یہ لوگ آپ سے قریب ہو رہے ہیں، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے، اور کیا ولایت اور محبت پہ مبنی اشعار پڑھے ہیں جناب ابو ثمامہ ساعدی نے۔ میں ان اشعار کی تلاوت بھی کروں گا تاکہ کچھ انسان آگاہ ہو اصحاب سید الشہداء نے کس طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور نہ صرف نذرانہ پیش کیا، ان کے کیا عقائد تھے۔ توجہ کیجیے گا۔ اذاءً لآل المصطفیٰ و بناتہ خزانۃ علم اللہ من بعد احمد، اذاءً لأہل الشرق والغرب کلہم وحزنا علی حبس الحسین المسدد، فمن مبلغ عن النبی وبنتہ بأن ابنکم فی مجہد ای مجہدی۔ یہ جناب ابو ثمامہ ساعدی شہادت پہ جانے سے پہلے یہ اشعار، یہ رجز خوانی کر رہے تھے کہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں للزہرا سلام اللہ علیہ، جناب سیدہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، جناب رسول اکرم کی بارگاہ میں۔ کس بنا پہ تعزیت پیش کر رہے ہیں، کس بات کی تعزیت پیش کر رہے ہیں؟ کہ تمام لوگوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا بیٹا ہے اس کو گھیر لیا گیا ہے۔ نبی اکرم کے بیٹے کی اس مصیبت پہ میں نبی سے اور ان کی دختر جناب سیدہ سے، دختر نامدار جناب سیدہ سے تعزیت پیش کرتا ہوں، وزوجہا، ان کے شوہر نامدار سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی کہہ رہے ہیں تمام اہل مشرق و مغرب تمام سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو احاطے میں لے لیا گیا ہے، گھیرے میں لے لیا گیا ہے، میں اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور کون ہے جو جا کے میری طرف سے نبی کو اور ان کی دختر نامدار کو یہ پیغام پہنچا دے؟ جناب ابو ثمامہ کہہ رہے ہیں بِأَنَّ ابْنَكُمْ فِي مُجْهَدٍ أَيَّ مُجْهَدِ، کہ آپ کا بیٹا کتنی مشکل میں گرفتار ہو چکا ہے، مجہدن ای مجہدی، کتنی مشکل میں آپ کا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے اور لوگوں کے دشمنی کا نشانہ بن چکا ہے۔ یہ کہنے کے بعد رخصت ہوئے اور مسلسل جنگ کرتے جا رہے تھے، بہت سارے ناریوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ اثخنا بجراحہ، زخم سے چور چور ہو گئے جناب ابو ثمامہ ساعدی۔ آخری وقت تھا کہ ایک ملعون آیا اور اس کے بعد آگے بڑھا، اس کو بھی زخمی کیا، مگر اس نے جناب ابو ثمامہ ساعدی کو شہید کیا، جس کا نام خود ان کا چچا زاد میں نے بیان کیا قیس الساعدی تھا۔ اس کے بعد جناب بریر حمدانی آگے بڑھے ہیں۔ جناب بریر حمدانی کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔